افسانہ عہد حاضر میں جلد دوم مرتب رابع ربا افسانہ نگار جان عالم پیدائش جنوری 1965 تعلیم ایم اے فلسفہ پشاور یونیورسٹی سہمائی شعر و سخن کے مدیر افسانہ اصل مسئلہ کیا کر رہے ہو؟ مرنا چاہتے ہو؟ پاگل ہو کیا؟ پاگل نہیں ہوں، اس لیے مرنا چاہتا ہوں، میں نے جھنجھلاہٹ میں جواب دیا۔ اس نے جب مجھے شانوں سے پکڑ کر پیچھے دھکیلا تو میں اس وقت پہاڑی سے نیچے گہری کھائی میں اپنی موت کا قبل اس وقت جائزہ لے رہا تھا۔ تم مرو، وہ ایک ٹیلے پر بیٹھے ہوئے بولا، تم جیسے لوگوں کو جینا بھی نہیں چاہیے۔ میں تم سے نہیں پوچھوں گا تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ کیا ہو سکتا ہے محبت میں ناکام ہوئے ہوگے، یا ماں باپ تمہاری مرضی کے خلاف شادی کرنا چاہتے ہوں گے، غریبی کی وجہ سے پڑھا نہیں ہوگا، یا پڑھ لکھ کے بے روزگار ہو پھرتے ہوگے، چوری نہیں کر سکتے ہو، بغیر چوری کے جینا مشکل لگ رہا ہوگا، یہی نا؟ مجھے غصہ آ رہا تھا۔ اس کو نہیں تو گویا دنیا کا کوئی مسئلہ ہی نہ تھا۔ میں نے اس کی بات کاٹی۔ ہاں، تمہارے لیے کوئی مسئلہ اس لیے مسئلہ نہیں کہ تم اپنے باپ کی دولت پر پلے ہو۔ تمہارا باپ بھی اپنے باپ دادا کی جائیداد پر تمہارا نام چھوڑ کر مرا ہوگا۔ تم نے کبھی گھر کے دروازے میں چھید کرتی 8 آنکھوں کو نہیں دیکھا ہوگا۔ تمہارا خالی جیب کو کاٹتی نظروں سے پالا نہیں پڑا۔ تمہارے گھر میں کسی لڑکی نے شادی کے انتظار میں اپنے بالوں کو چاندنی کے تار بنتے نہیں دیکھا ہوگا۔ تم کیا جانو بھوک کیا ہے؟ میں نے اپنی دانست میں اس کے منہ پر ایک زوردار تماچا مارا تھا، لیکن اس کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھ کر میں دانت پیس کے رہ گیا۔ بیٹھو، اس نے اٹھ کر میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور میرا غصہ دونوں بیٹھ گئے۔ میں نے جیب سے سگریٹ نکال کر سلگایا اور خالی ڈبیا کو سامنے کھائی میں پھینک دیا۔ کھائی نے میرے بغیر خالی ڈبیا کو نیچے آتے دیکھ کر دانت پیسے ہوں گے۔ تمہارا مسئلہ یہ ہے کہ تمہیں پتہ ہی نہیں تمہارا مسئلہ کیا ہے۔ میں نے پہلی بار اسے غور سے دیکھا۔ وہ 50 سال کے لگ بھگ ہوگا۔ اس کے چہرے پر داڑھی کے زیادہ بال بھی تک سیاہ تھے، سرخ چہرہ اور آنکھوں میں عجیب سی چمک۔ اسے احساس تھا کہ میں نے ابھی بھی اسے دیکھا ہے۔ وہ بولا، چلو مانا تمہیں مل گیا یہ سب کچھ جو تمہارے پاس نہیں، میں دیتا ہوں تمہیں یہ سب کچھ۔ کیا تم مجھے ضمانت دے سکتے ہو؟ پھر تمہیں کوئی فکر لاحق نہیں ہوگی۔ ہرگز نہیں، تمہیں پھر بھی کوئی نہ کوئی پریشانی رہے گی۔ میں اب اس کی گفتگو کے حصار میں تھا۔ میرا چہرہ اس کی آنکھوں کی پتلیوں نے پکڑ رکھا تھا۔ تم نے آدھی زندگی گزار دی، تمہارے گھر والوں نے بھوک۔ اگر تمہارا مسئلہ ہوتا تو وہ آج تک تمہیں زندہ نہ رہتے۔ 35-36 سال تو تمہاری عمر رہی ہوگی۔ 35 سال، تقریباً 25,000 دن اور راتیں جی چکے ہو۔ کون کھلاتا رہا ہے تمہیں؟ تمہارے گھر والوں کو بھی۔ اس کا شکر ادا کیا یا اس کا گلہ ہی کرتے رہے ہو؟ میں ندامت سے اپنی گزاری زندگی کی ناشکری پر پہاڑی کے آخری سرے کی طرف دیکھنے لگا۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس کی فکر میں زندگی ضائع کر دیتے ہیں جس کی فکر کسی اور نے کرنی ہے۔ تمہارا رزق تمہیں تک پہنچ کر رہے گا، یہ اس کا مسئلہ ہے، اور تمہیں پتہ ہے اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں، لہٰذا تمہیں فکر مند ہونا نہیں چاہیے۔ بالکل اس طرح انسانوں کو انسانوں سے ملانے اور روحوں کو جسم میں منتقلی اور ان کے رزق کی تقسیم کا کام بھی اسی نے اپنے ہاتھ میں لے رکھا ہے۔ بالوں میں چاندی اترے یا سونا مٹی ہو جائے، یہ تمہارا میرا مسئلہ نہیں ہے، اور یاد رکھو ضروری نہیں جو تم چاہو وہی ٹھیک ہو۔ تمہاری چاہت ہی غلط ہو، تمہیں جو پسند نہیں وہی تمہارے حق میں بہتر ہو۔ پھر میرا مسئلہ کیا ہے؟ میں نے پریشان ہو کر سوال کیا۔ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ مجھے کس کی فکر کرنی چاہیے؟ تمہیں اس کی فکر کرنی چاہیے جس کی کوئی فکر لاحق نہیں، جس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں، مگر وہ تمہاری فکر کرتا ہے، تمہارے لوٹنے کا منتظر ہے، وہ محبت ہے، تمہاری طرف دیکھتا ہے، تمہاری زندگی کے 25,000 دن تمہاری طرف دیکھا ہے، وہ دیکھ رہا ہے، تم کب اس کی طرف دیکھو گے؟ وہ تمہارے گھر کے سب افراد کی طرف اسی محبت سے دیکھ رہا ہے۔ پچھلے ہزاروں دنوں میں، راتوں میں، کیا ایک دن بھی تم نے اس سے محبت سے دیکھا؟ اس نے تمہیں ذرا سا بھوک کا
اس لیے رکھا کہ تمہیں اسے بھوک کی نعمت دینی تھی۔ سوچو کہ تمہارے پاس کچھ ہوتا، سب وہ تمہیں بھوک ہی نہ دیتا تو تم کیا کر لیتے۔ اس نے تمہیں گلا مندی تک پہنچایا، اسے گلا کرو، اس کے ہونے کا احساس تو تمہیں ہو۔ پھر آگے صبر کھڑا ہے جو تمہیں اس کے سامنے لے جائے گا۔ آج تم نے اسے گلا مندی کی انتہا کر دی، اس سے خفا ہو کر اس کی شے اسے لوٹانے کے بجائے کھائی میں پھینکنے آ گئے، مگر اس سے اچھا لگا تم اس سے گلا بند ہوئے۔ یاد رکھو تمہاری زندگی کے شدید لمحوں میں تم سے رابطہ کرتا ہے۔ اس نے آج تمہیں شدید دیکھا تو اپنی محبت کا پیغام اور گلا دے کر مجھے تمہارے پاس بھیجا۔ اس نے کہا اسے روک لو، اسے میری محبت کا پیغام دو، میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ بابا، میں نے اچانک اسے آواز دی، حالانکہ میں اس سے کچھ بھی نہیں پوچھنا چاہتا تھا۔ وہ خود ہی میرے سوالوں کو سن رہا تھا اور جواب دے رہا تھا۔ موت کو لگانا چھوٹی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ لیکن تم کس لیے جانتے رہتے؟ صرف اپنے گھر والوں کی محبت میں؟ کیا تم ان کے خالق اور رازق بننے کی کوشش کر رہے ہو؟ تمہیں کوئی خود کھلا رہا ہے جو تم سے محبت کرتا ہے، اور تمہارے گھر والوں سے بھی۔ کیا کروں بابا؟ اس کی داڑھی کے سارے بال سفید ہو گئے تھے اور مجھے اس کی عمر بھی زیادہ لگنے لگی تھی۔ اس کے لیے ہر مشکل اور ہر آسانی سے گزرو۔ اگر تمہیں کوئی یہ بتائے کہ کھائی میں چھلانگ لگانے سے تم اپنی آغوش ملنے لگا تو مار دیتے چھلانگ۔ اس کی محبت میں کچھ بھی کر لو، اس سے ملنے کی فکر بے چینی میں اپنی جان دے دو، بس اس کی محبت سمجھو۔ وہ تمہارے کنبے سے زیادہ تمہاری محبت کا حقدار ہے۔ میں اسے دیکھ نہیں سکتا، میں اسے کیسے محبت کروں؟ اس نے اپنی الجھن بیان کی۔ تو کیا تم نے محبت کو دیکھا؟ کہاں ہیں تمہارے گھر والے اس پہاڑی پر؟ تم اکیلے آئے تھے، یہاں تو وہ نہیں تھے، پھر تو ان کی محبت میں اپنی جان دینے کا کیوں کا سوچ لیا؟ کہاں ہیں تمہارے گھر؟ یہاں وہ نہیں تھے، پھر ان کی محبت میں جان دینے کا کیوں سوچ لیا تم نے؟ تو کیا سوچ رہے ہو کہ تمہارے گھر والے پہاڑی پر موجود نہ ہو کر موجود ہیں، کہیں نہ کہیں موجود ہیں؟ تو کیا تمہارے گھر والے تمہاری محبت کے حقدار ہیں؟ وہ تمہاری محبت کے حقدار نہیں، تم نے ان سے ایک انسان جتنی محبت کا حقدار نہیں سمجھا۔ ہاں تم ٹھیک کہہ رہے ہو، میں اس کی بات سمجھنے لگا تھا۔ میرے اندر اس کی محبت کا چراغ جلا ہوا تھا۔ میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں، اسے محبت کرنا چاہتا ہوں۔ یہ احساس ہے تم سے محبت کرتا ہے، یہ اس کی محبت کا چراغ جلاتا ہے۔ پہلے اس کی محبت میں اس کے محبوب بنو، تم اتنے عرصے سے اس کے محبوب بنے ہوئے ہو، پھر جب چراغ جلے گا تو تمہارا محبوب بن جائے گا۔ اللہ نور السماوات والارض۔ آنکھیں بند کرو اور اپنے ارد گرد پھیلی روشنی، اس کی نادیدہ وجود کو چھو کر دیکھو۔ وہ تمہارے قریب ہے کہ تمہیں نظر ہی نہیں آ رہا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں، وہ دونوں بازو پھیلے ہوئے اچانک اٹھا اور کسی روح کی طرح زمین کی سطح پر تیرتا ہوا ٹیلے کی طرف معدوم ہو گیا۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں اور اپنے ہاتھ پھیلا دیے۔